الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بتگری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجی بجمالہ اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع خصالہ ایک قدم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی پڑھ لو درود اے امتی صلو علیہ وآلہ قابل صد احترام صدر جلسہ
حضرت حافظ ریاض صاحب، دیگر باوقار علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، انتہائی نورانی برکتی ایک اجلاس اور مجلس کہ اتنی ساری ہونہار بچیوں نے قرآن کریم کی حفظ کو مکمل کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ظاہر بات ہے اس سے زیادہ برکت والی مجلس کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اور جن بچیوں نے قرآن کے حفظ کو مکمل کیا اللہ ان بچیوں کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے حافظ ریاض صاحب کو بھی اور ڈاکٹر جمیل صاحب کو بھی اعزازاً صافے لپیٹے گئے، اور ناظم جلسہ فرما رہے تھے مولانا کہ صافہ اسپیشلسٹ ہے، اور میرا تو یہ حال ہے کہ میں ٹوپی بھی نہیں پہنا سکتا۔ میں نے کہا بھول سے بھی کسی کو ٹوپی مت پہنانا۔ ہمارے یہاں اصطلاح میں ٹوپی پہنانا کہتے ہیں چونا لگا دینا، تو صافہ پہناتے رہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں گے کہ کہیں ہمارے ہاتھوں کسی کی ٹوپی نہ پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نظامت کو قبول فرمائے۔ بہت پیارا میٹھا انداز تھا نظامت کا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ مولانا افتخار صاحب سالک ہمارے، وہ جب بھی میں آیا میری بغل میں ہی رہتے تھے، لیکن آج پتہ نہیں شاید دور سے توجہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ قرآن کریم واقعے میں بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں ان قرآن والوں کی فضیلت بیان کی۔ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں اس میں کوئی شک نہیں، آپ جیسا نبی آج تک آیا نہیں، اور قیامت تک کوئی آنے والا بھی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری امت، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔
جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں کہ یہ جو ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کسی عام انسان کا نہیں، یہ ارشاد ہے کائنات کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پوری کائنات میں کوئی بہترین زمانہ ہے، کوئی بہترین امت ہے تو وہ جس کے سینے میں کیا ہے بولو؟ نہیں، آپ مالیگاؤں والے مجھے دل سے کہو کہ آیا ہم قرآن والے کی زیادہ قدر جانتے سمجھتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کی یا پروفیسر کی یا انجینئر کی یا پائلٹ کی؟ جی اپنے گریبان میں جھانک کر خود فیصلہ کر لو، خود فیصلہ کر لو کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کو سچا جانتے ہیں تو کیا ہمارا عمل اس پر ہے کہ قرآن والا ہی بہترین زمانہ، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تعلق سے مجھے اور بھی کئی باتیں یاد آ رہی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن چونکہ ہمارے پہلے وائز مولانا فلاحی صاحب جنہوں نے بڑا پیارا مواد آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مدارس کی اہمیت، علماء کی اہمیت، ذمہ داران کی قدر اور مدارس کی قدر، اس پر بہت پیاری باتیں بیان کی ہے، بس اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی حدیث بھی ہے اور جہاں راوی حدیث ہے وہیں عاشق قرآن بھی ہے۔ کیا ہے؟ عاشق؟ اللہ ہمیں عاشق قرآن بنائے۔ کیا بنائے بولو؟ عاشق۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، مالیگاؤں والوں سنو، دل کے کانوں سے سنو اور کوشش بھی کرو اللہ ہمیں بھی یہ شرم و حیا دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شرم و حیا غالب ہے، آج محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے اس انداز سے کہ ٹیک لگائے ہوئے، یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، تہبند تھوڑی سی اوپر اٹھی ہے پندلیوں تک اور سکون سے بیٹھے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ تو جواب آیا ابو بکر۔ کیا نام آیا؟ کہا آ جاؤ۔ آپ یوں ہی بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، دستک ہوئی، کون؟ عمر۔ آ جاؤ۔ وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، آپ ایسے ہی بیٹھے۔ پھر دستک ہوئی، کون؟ کہا عثمان۔
کیا نام آیا؟ تو آپ علیہ السلام یوں سنبھل گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تہبند کو نیچے کر لیا، پندلیوں کو چھپا لیا، پھر فرمایا آؤ۔ فرق سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ جزئی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ اول نمبر صدیق ہے، صدیق صداقت میں، عمر عدالت میں، عثمان شرم و حیا و سخاوت میں، اور علی شجاعت و بہادری میں۔ جسے چاہے تخت پر بٹھائے، وہ جسے چاہے تخت پر بٹھائے، جسے چاہے ڈر ڈر بھیک منگائے۔ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، کبھی برسات کبھی ٹھنڈی کبھی دھوپ۔ اور کیسا کریم ہے کہ برسات کے کھانے الگ، ٹھنڈی کے کھانے الگ، گرمی کے کھانے الگ، برسات کے لباس الگ، ٹھنڈی کے لباس الگ، اور گرمی کے لباس الگ۔ یہ سارا کون کرتا ہے؟ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جسے چاہے تو ہوش میں لائے، جنید بغدادی، حسن بصری، خواجہ اجمیری رحمت اللہ۔ جسے چاہے تو ہوش میں لائے، جسے چاہے تو مست پھرائے۔ بہل الدانا کہ ہوش میں ہی نہیں، تو ہی ہوش دے، تو ہی دے خودی، تیری شان جل جلال۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اپنے سنبھل لیا، آئے بیٹھے، تھوڑی دیر ہوئی، اجازت لی، یا رسول اللہ جائیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ تینوں چلے گئے۔ تو اب نمبر آیا امت کی ماں اور فقیہہ سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آ گئی، وہ آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھوں؟ دیکھو، کائنات کے سردار ہے، لیکن گھر میں کس طرح رہتے ہیں؟ میں حضرت باہر اچھا لگوں، گھر میں ارے بولو کہ گھر میں بھی ایسا ہی رہوں؟ میں پرنسپل ہوں تو کہاں اچھا لگوں؟ جیسے مولانا نے بٹھایا کہ بھئی چیئرمین، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ چیئرمین چیئر پہ ہی اچھا لگتا ہے۔ تو چیئرمین چیئر پر اسکول میں، کہاں پر بولو؟ کہ گھر پر بھی؟ ڈاکٹر صاحب جیسے دواخانے میں بیٹھتے اور یوں گھومتے یوں گھومتے، گھر میں بھی ایسا گھومنا شروع کرے تو پھر گھر والی تو گھر والی ہے، وہ پھر پورا گھر گھما دیتی ہے، اور صرف ڈاکٹر کو نہیں گھماتی۔ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں ہوم منسٹر، کیا بولتے ہیں؟ خیر، معائشہ آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد آئے۔ ابو بکر تو باپ تھے نا، میرے والد آئے، آپ تو یوں ہی بیٹھے رہے۔ عمر آئے، یوں ہی بیٹھے رہے۔ عثمان آئے تو سنبھال لیا۔ تو عثمان کو یہ پروٹوکول دینے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اعزاز عثمان کو کیوں؟ عثمان کو کیوں؟ تو کتنا پیارا جواب ہے۔ عائشہ
عائشہ، عثمان میرا وہ صحابی ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، تو جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ شرم و حیا، کیا بولو؟ شرم۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی، آج پھر لوٹا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پاک انسان وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، پاک انسان وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ کیا پاک ہے؟ تنہائی پاک کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، میں اکثر بچے بیٹھے، نوجوان، اکثر نوجوان بچیاں ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں متنبع کرتا ہے کس انداز میں؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور بچوں ذرا سوچو نا، اور امت کی ماں، امت کی بیٹیوں ذرا سوچو نا، جب رات ڈھل جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پھر جب ہم تنہائی پاتے، ایک گناہ کرنے والا کھڑکیاں بھی بند کر لیتا، دروازے بھی بند کر لیتا ہے، بتیاں بھی بند کر لیتا ہے، اور ہاتھ میں موبائل۔ اب وہ یہ سوچ کر ننگی گندی تصویریں اور فلمیں دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ حالانکہ مسلمانوں، سوچنے کی ضرورت ہے، دنیا والے نہیں دیکھتے، لیکن دنیا بنانے والا دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کا قرآن تو کہتا ہے، اے لوگو، کل جب قیامت والے دن میرے سامنے آؤ گے، میں سب سے پہلے یہ کرنے والا ہوں کہ تمہارے منہوں کو مہر تالا لگا دوں گا، زبان سے کچھ بولنا نہیں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ اللہ، مسلمانوں سوچو نا ذرا، اس میدان میں اللہ کے سامنے جب یہ بولنا شروع کر دے، کن کن غلط جگہوں پر گیا ہے، جب یہ بولے گا رب کے سامنے کیسی ذلتی ہوگی۔ پاؤں بولیں گے، اور اس کو مذاق نہ سمجھنا، اسے نارمل نہ لینا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے لوگو، ان قدموں سے جہاں جہاں چل کے جاؤ گے، یہ قدم کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے بولیں گے۔ رات کے اندھیروں میں موبائل کی اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھنے والوں، سوچا کرو نہ کہیں ایسا نہ ہو یہ آنکھ کل قیامت والے دن ہمیں اللہ کے سامنے ذلیل نہ کر دے۔
اور اگر کل آنکھ میرے خلاف ہو جائے، ہاتھ میرے خلاف ہو جائے، پاؤں میرے خلاف ہو جائے، اس اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو کوشش کریں گے تنہائیوں کو پاک کرنے کی۔ کس کو پاک کرنے کی؟ بولو، تنہائیوں کو پاک کریں، تنہائیوں کو پاک کریں، تنہائیوں کو پاک۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی 82 سال کی عمر مبارک، 82 ایئرس عمر مبارک، لیکن شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ شاعر کہتا ہے تجھے دیکھنے والے کہتے ہیں اللہ اللہ، تجھے دیکھنے والے کہتے ہیں اللہ اللہ، کہ خدا یاد آ جاتا ہے تیری صورت دیکھ کر۔ آدمی شرم و حیا سے، تقوی سے، اعمال سے، ذکر سے، تہجد سے، قرآن کی تلاوت سے اپنے چہرے کو جب سجاتا ہے تو وہ چہرے ایسے نورانی بنتے ہیں کہ ان چہروں کو دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ نہیں، بولو محبت سے، اللہ۔ کس کی یاد آتی؟ اللہ اللہ۔ 82 سال کی عمر مبارک، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ غسل خانے میں بھی 4 دیواری کے بیچ آپ نے کبھی اپنا سطر نہیں کھولا ہے۔ کیا نہیں کھولا؟ اور ہمارے بچوں پر اللہ رحم کرے، وہ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں ان کا سطر کھل جاتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات، قبرستان جایا کرتے تھے۔ کہاں جایا کرتے تھے؟ ارے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور قبر کو دیکھ کے رویا کرتے تھے، رویا کرتے۔ داڑھی مبارک کیا ہو جاتی تھی؟ ٹر ٹر۔ نہیں، اس کو سجائیں گے نہیں سجائیں گے؟ ارے بولو انشاءاللہ۔ دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں کہ حسان جیسا شاعر مشرق وہ یوں کہہ رہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ آپ کو کسی نے بنایا نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خود جیسا چاہا ایسا اپنے آپ کو بنا لیا۔ بنانے والا تو کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے ایسا بنایا کہ دیکھنے والا تصور کرتا یہ خود بنے، خود بنے۔ اچھا آپ مجھے بتلاؤ، جس کو پوری کائنات کے لیے سیمپل بنایا اور جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرے، تو اس سے اچھا، اس سے خوبصورت چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ خوبصورتی میں مانے ہوتا، حسن و جمال میں یہ مانے ہوتا، تو اللہ اپنے محبوب کو کبھی بھی یہ دیتا؟ بولو تو یہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں عزت ہے۔ کیا ہے؟ انسان کی عزت۔ اور میں کہا کرتا ہوں عزت رکھ، عزت رہ جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ پھر کہتا ہوں عزت رکھ، عزت رکھ، عزت رہ جائے گی۔ کہاں؟ اس میدان میں۔ کہاں؟ قبر میں۔ کہاں؟ قبر میں، میدان محشر میں۔ ایک اور بات کہوں، ایک تو ہمارا ہائی اسکول ہے ATT، دوسرا GAT۔ ATT کا یونیفارم الگ اور JTT کا یونیفارم الگ۔
ایک بچہ ہے ATT میں یونیفارم پہنا، اس نے ATT کا اور چلا گیا غلطی سے JTT کی گیٹ پر، گیٹ کیپر کھڑا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ بیٹا غلط جگہ ہے. کیا کہے گا؟ بیٹا. تو وہ بچہ کہے نہیں، یہ چوپڑیاں تو میرے پاس JTT کی ہے، میں یہیں پڑھتا ہوں. کہا نا بیٹا، تیرا یونیفارم تو ATT کا ہے. کیا کہے گا؟ یونیفارم تو وہاں پر بھی فرشتے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ارے بولو. تو جب یہ نہیں دیکھیں گے اور ہم کہیں گے محبوب کا امتی ہوں، تو وہ کیا کہیں گے؟ نا بھائی نا، محبوب کا چہرہ تو ایسا نہیں تھا. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ نیت لے کے جاؤ، انشاءاللہ عزت رکھیں گے. عزت، تاکہ عزت رہ جائے. کیا رہ جائے؟ عزت رہ جائے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی قبرستان جاتے تھے، قبر پر جا کے بہت روتے تھے، داڑھی مبارک ٹر ہو جاتی. کسی نے کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہا آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے، جس کی یہاں عزت رہ گئی اور جو یہاں ذلیل ہوا وہ ذلیل ہوا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتے رنگ آسماں دکھاتے ہیں کیا کیا. نہ ہے قصر دارا نہ ہے گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے. مکین بے مکان ہوئے کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کورونا نے ہم کو موت کے مراقبے سے نکال کر موت کا مشاہدہ کروایا ہے. کیا کروایا؟ پہلے مشائخ کہتے تھے موت کا مراقبہ کرو، لیکن جب کورونا آیا، جس شان سے آیا، جہاں سے آیا، جس سبب سے آیا، میں نے بہت سارے شو سے چھوڑ دیے تاکہ کسی کو کوئی انگلی رکھنے کی گنجائش نہ رہے. جس شان سے آیا، جہاں سے آیا، بھئی جیسے بھی آیا، لیکن اس کورونا نے ہمیں موت کا مشاہدہ کروایا کہ صبح بچہ جا رہا، دوپہر کو جوان جا رہا، تو رات کو بوڑھا جا رہا، تو اندھیرے میں عورت جا رہی. کورونا نے کسی کو نہیں جانا. کتنے گئے. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ایک اور اللہ والا شاعر کہتا، غافل تجھے گریال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گریال یہ دیتا ہے منادی. گھنٹوں نے گری عمر کی ایک اور گتا دی. یہ جو گریال ہے اس میں سے آواز آتی ہے ٹک ٹک ٹک. ارے آتی نہیں آتی، یہ ٹک 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 ہمیں دستک دے رہی ہے. کیا دے رہی؟ دستک. کہ
ہر ٹک گھر سے دور نے قبر سے قریب لے جا رہی ہے، قبر سے قریب. لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، ہم پر غفلت عام ہے. کیا عام ہے؟ بولو. غفلت نہیں. دور کریں گے انشاءاللہ، اور تیاری کریں گے قبر کی انشاءاللہ، تیاری کریں گے آخرت کی انشاءاللہ. اور تیاری کا انداز کیا ہے؟ نماز کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت. اللہ کے راستوں میں نکلو. 3 دن 40 دن 4 مہینے اللہ توفیق دے، نکلو، نورانی ماحول میں جاؤ اور اپنے آپ کو تیار کرو. کس کے لیے؟ ما بعد الموت، یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. ارے کریں گے انشاءاللہ. اور ایک سناؤں کہ بس؟ اچھا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت محمد حسین بغدادی. کیا نام ہے؟ محمد حسین بغدادی. بہت پیارا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. وہ ایک دن بازار گئے. گھر میں خدمت کے لیے باندی کی ضرورت تھی. وہ باندیوں کا دور تھا، باندیوں کا زمانہ تھا. تو باندی خرید کر لائے. جب گھر میں لائے تو آپ کا بڑا مکان تھا اور کئی کمرے بنے تھے. آپ باندی کو لائے اور فرمانے لگے یہ سارے کمرے ہیں، تو پسند کر لے تجھے کون سا کمرہ چاہیے تاکہ اس کی چابی تجھے دے دوں. جب آرام کی ضرورت ہو وہاں آرام کرنا. اس نے ایک ایک کر کے کمرے دیکھے تو اخیر میں ایک کمرہ آیا جو کبار خانہ تھا، یعنی جس میں گھر کا وہ غیر ضروری جو سامان ہوتا ہے کہ شاید سال میں کبھی ضرورت پڑے، جو رکھتے ہیں، جس کو کاٹمال بھی کہتے ہیں. وہ کمرہ اس نے پسند کیا. کہا مجھے یہ پسند ہے. تو محمد حسین بغدادی بڑے عالم تھے، فقیہ تھے. کہا یہ پسند کیا؟ یہ تو کبار خانہ ہے، اس میں تو کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی سامان نہیں. تو کہنے لگی محمد حسین تمہیں کس نے کہا کہ کمرے سامان سے سجتے ہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ کمرے سامان سے سجتے ہیں؟ ارے کمرے تو اللہ کی یاد سے سجتے ہیں. کمرے تو اللہ کی یاد سے سجتے. ایک اور شاعر کہتا ہے اے یار تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا. عشق جب اللہ کا آئے تو وہ امتحان بھی لیتا ہے. بھئی ہر بار ملائی نہیں ہوتی، ہر بار جلیبی نہیں ہوتی. آج اکثر علماء سے لوگ جو بدگمان ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ نہیں دیکھ رہے جب انہوں نے مدرسوں میں پتلے پانی جیسا سالن کھایا، نے سوکھی روٹی چبائی، رات کو سونے کو بستر نہیں ہے. واللہ مجھے خود معلوم ہے کہ میں رات کو کئی بار اٹھتا، چونکہ چٹکے دے رہی ہے، کوئی چیز چٹک رہی ہے، تو میں اٹھتا، لائٹ چالو کرتا کمرے کی، نیچے دیکھتا تو کھٹملوں کی لائن لگی ہے. کس کی؟ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں مالیگاؤں میں؟ اب تمہیں کیا پتا کہ میں نے کتنے کھٹمل برداشت کیے؟ کیا بولتے ہیں؟ کھٹمل ہی بولتے ہیں نا. میں کتنے کھٹمل برداشت کر کے اس کرسی پر آیا وہ تم کو پتا نہیں ہے. میں نے بسوں میں کیسے لٹک لٹک کے سواریاں کی وہ تم کو پتا
جو सूखा روکھا ہم نے کھایا اور پانی جیسی چائے مزدور پینا پسند نہ کرے، ہم اس کو شوق سے پیتے تھے. اور روٹی تو کون دیتا تھا؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ روٹی. وہ ہمارے یہاں اس کو بسکوٹ بولتے ہیں گجراتی میں. وہ اتنا موٹا سخت. آپ کا بٹر تو ویسے بھی ماشاءاللہ بٹر ہے کہ ٹر بٹر ہے. وہ ٹر بٹر نہیں تھا، وہ بسکوٹ تھا، یعنی سخت. اس کو چائے میں ڈالو تو پوری چائے وہی پی لیتا تھا. پھر ہم اس کو کھاتے تھے کہ چل بھائی چائے سمیت. اب ظاہر بات ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، تم آج دیکھتے ہو کہ عنایت اللہ اکھری ماشاءاللہ کیا صدرہ ہے، کیا کرتا ہے، کیا صافہ ہے. 2 لوگ آگے 2 پیچھے، حضرت ڈاکٹر صاحب بچھے جا رہے ہیں، پھلاں صاحب بچھے جا رہے ہیں. دسترخوان بچھاؤ تو نعمتیں گنی نہیں جا رہی. تو اب کیا کہیں گے؟ بھئی ان مول صاحبوں کو کیا ہے، ان کو تو اچھی گاڑیوں میں پھرنا ہے اور عمدہ دعوتیں کھانی ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مشائخ نے لکھا. اور حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص لکھتا ہے کہ جو اہل اللہ کی ابتدا دیکھے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اہل اللہ کی انتہا دیکھے گا وہ گمراہ ہوگا. کیوں؟ بدگمانی سے. کس سے؟ اپنے علماء کی قدر کرو، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھو. ارے دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ ایک گنہگار یعنی سارا شہر یہ کہتا تھا کہ گنہگار ہے. انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھئی کیا گزری؟ الحمدللہ اللہ نے مغفرت کر دی. دعا کرو اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے. اللہ نے مغفرت کر دی. کہا کس بات پر؟ کہا وجہ یہ ہو گئی کہ میں تو بہت گنہگار تھا، میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں. لیکن جب مالک کے دربار میں پہنچا تو مالک مجھ سے بڑا خوش تھا. مالک مجھ سے، تو میں حیران ہوں کہ ہائی میرے اللہ یہ خوشی کس بات کی؟ تو اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے تو تھا گنہگار سیاہ کار، تیرے پلے نیکی کچھ نہیں. لیکن ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو میرا نیک صالح پرہیزگار بندہ تھا، جس پر مجھے ناز و فخر تھا، وہ جا رہا تھا اور تو نے اس کو اس نگاہ سے دیکھا کہ اللہ کا ولی جا رہا. اللہ کا اے میرے پیارے، تو نے میرے پیارے کو پیاری نگاہ سے دیکھا، اسی پر آج ہم تیری مغفرت کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر نصیب فرمائے، ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس باندی نے کہا محمد حسین کمرے سامان سے نہیں سجتے، وہ اللہ کی یاد سے سجتے. اے یار تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا، اے یار تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. عشق تو عشق ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ سمجھے دیوانی لگتی ہے، اس کو وہ کمرہ دے دیا. دن گزرتے رہے. ایک دن کیا ہوا کہ آدھی رات کو محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تقاضا ہوا استنجے کا، تو آدھی رات کو اٹھے. جب اٹھے اپنے کمرے سے چلے تو راستے میں باندی کا کمرہ پلٹا. باندی کے کمرے کے قریب آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کس کی آواز آ رہی ہے؟ بولو. رونے کی.
میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جس نے اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا، کس کے سامنے؟ اس کو پھر زندگی میں کبھی بھی دنیا والوں کے سامنے رونے کی ضرورت، تو روئیں گے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ دنیا والوں کے سامنے رونا انسان کو ذلیل کرے، نے اللہ کے سامنے رونا انسان کو معزز بنائے، عزت دے، عزت دے۔ وہ رو رہی تھی تو محمد حسین حیران ہے، ہائے میرے اللہ، یہ روتی کیوں ہے؟ اسے کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ لیکن وہ محتاط قسم کے لوگ تھے، ایک دم دروازہ نہیں کھولا، لیکن پھر بے چین ہے کہ میرے یہاں رو رہی ہے۔ اب میں تمہیں کیا سناؤں، کیسے محتاط قسم کے لوگ ہوتے تھے یہ۔ ایک دن بایزید بسطامی رحمت اللہ تہجد میں اٹھے ہیں۔ تہجد اللہ والوں کی غذا ہے، تہجد اللہ والوں کی، اور ولایت کا زینہ ہے، ولایت کا زینہ۔ رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، نہ جو سوتا ہے وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ سچ کہتا ہوں، امت سے رونا نکل چکا ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ جس شہر کے لوگ، جس شہر کے لوگ رات کو اس وقت بستر تلاش کرے جبکہ اللہ والوں کا اٹھنے کا وقت ہو چکا ہو، تو آپ مجھے بتلاؤ کہ پھر آپ اللہ کی رحمت کی امید کس پر کرتے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں حافظ صاحب؟ چائے کی ٹپڑیاں، پان کی ٹپڑیاں، چوراہے، پارک، رات کو 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ فجر کی اذان سنتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ اذان دی گئی، اللہ کا مؤذن کہتا آ کامیابی کی طرح، آ فلاح کی طرح، تو یہ منہ موڑ کے بستر کی طرف جاتا ہے۔ آپ مجھے بتلاؤ وہ فلاح کیسے پا سکتا ہے؟ اسلامی ماحول اور اسلامی نظام یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو اور عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ تاکہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ سکو۔ کس کے لیے اٹھ سکو؟ اب یہاں تو سوتے 2 بجے، سوتے 3 بجے، تو وہ تہجد تو گئی، لیکن بعض ساتھی مجھے کہتے ہیں مولانا اول وقت میں فجر پڑھ کے سوتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ فجر کی نماز تو ہو رہی ہے، لیکن ایسی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ تو رات کا جاگنا فرض ہے، او مالیگاؤں والوں، رات کا جاگنا فرض ہے، واجب، سنت مؤکدہ ہے۔ کسی نے کہا ہو کہ مستحب ہے، اور فرض کی فجر کی نماز جی کچھ لوگوں کے نزدیک کہ سب کے نزدیک فرض ہے، تو سب بولو نا محبت سے، فجر کی نماز تو فریضہ محبت سے ادا کرنا چاہیے کہ جوکے مارتے ہوئے، جی فریضہ محبت سے ادا کریں کہ یوں جوکے مارتے۔ امام بیچارہ محبت سے قرآن پڑھتا ہے، اور وہ 3 بجے جاگنے والا، 4 بجے جاگنے والا، فجر تک جاگنے والا
پیچھے جھوکے مارتا ہے، اور کبھی تو اندر اندر غصہ بھی ہو رہا ہے کہ کتنی لمبی کر رہا ہے۔ تو تجھے کیا پتا کہ اس کو تو حکم ہے کہ مسنون قرات کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تجھے راضی نہیں کرنا۔ میں آپ بھائیوں سے بڑے ادب سے کہوں گا، اپنا ماحول بدلو، ماحول بدلو بھائی، ماحول بدلو۔ ارے بدلو گے انشاءاللہ، ماحول بدلو، ماحول بدلو، ماحول بدلو۔ دیکھو ہم نے ہمارا نظام بدل دیا تو آسمان والا بھی اپنا نظام بدلنے لگا ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے اپنا نظام بدل دیا تو اب وہ بھی کر رہا ہے، بدل رہا ہے۔ آپ دیکھو یہ بھارت جہاں اسلام اترا ہے، ایمان اترا ہے، آدم علیہ السلام اترے ہیں، اور یہ بھارت کہ جہاں آپ علیہ السلام فرماتے مجھے علم کی خوشبو آ رہی ہے، یہ وہ بھارت جہاں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، یہ وہ بھارت جہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، یہ وہ بھارت کہ جس کے کونے کونے میں اولیاء کرام آرام کر رہے ہیں، لیکن ملک کا ایک زبردست انسان صاحب نسبت اللہ والا آج جیل کی سلاخوں میں بند ہو گیا، پورا ملک خاموش ہے۔ یہ بزدلی کیوں آئی؟ دو چیزیں ہمارے قلوب پہ چھا گئی، ایک مال کی محبت نے، دوسرا موت کا خوف۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے کوئی شور ہے؟ کوئی شور نہیں۔ آج ان کی باری ہے، یہ جتنے ہمارے علماء ہیں سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، آج ان کی باری ہے، کل ہماری ہے، اور حالات یہی رہیں گے۔ سب کہیں گے مصلحت یہ ہے کہ قانون سے کرتے ہیں، قانون سے کرتے ہیں، قانون سے۔ الامان والحفیظ۔ جب اتنا سارا ہوتا ہو اور لوگ چائے کی ٹپری پہ چائے پیے، پان کی ٹپری پہ پان چبائے، گپ سپ کرے، موج مزہ، اور کلب میں جا کر کیرم کھیلیں، تو مجھے آپ بتلاؤ اللہ کو رحم آتا ہوگا کہ اللہ کو غصہ آتا ہوگا؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بات اب تک۔ ورنہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی؟ بولو کوئی کسر چھوڑی؟ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ ارادہ لے کے جائیں کہ انشاءاللہ دعا ہوئی، گھر جائیں گے، آرام کریں گے، تاکہ تہجد میں اٹھیں، ملک کے حالات پہ دو آنسو بہائیں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسے لوگ جو صرف بھارت کے لیے امانت نہیں ہے، یہ پورے عالم کی امانت ہے میرے بھائیوں، ان کے لیے آنسو بہانے ہیں، اللہ کو منانا ہے، اور اللہ کو یہ کہنا ہے کہ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نوست ہے کہ اتنا بڑا پرہیزگار انسان جیل کی سلاخوں میں جا چکا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ماحول بدلو، ماحول بدلو، ماحول بدلو۔ اسلامی نظام یہ نہیں ہے کہ رات بھر بیٹھے رہیں، رات بھر گپ سپ کرتے رہیں، رات بھر گھومتے رہیں، اور جب فجر کی وقت ہو تو یہ بالکل نہیں، بالکل۔ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جب آدھی رات ہوتی ہے تو بے چین ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ کس سے تار لگ گئی ہے؟ بولو اللہ سے۔ کس سے لگ گئی؟ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، لگاؤ، بہت ضرورت ہے مسلمانوں، لگاؤ۔ قسم خدا پاک کی میں آپ کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اب بھی غفلت نہ چھوڑی اور یہی حالات رہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندلس اور اسپین کے جو حالات آئے تھے
وہ کہیں بھارت کے نہ آ جائے، بھارت کے نہ آ جائے، بھارت کے۔ بایزید بستامی تہجد کو کھڑے، پڑوس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچہ رو رہا تھا مسلسل مسلسل، بڑی مشکل سے تہجد مکمل کی، لیکن محتاط قسم کے لوگ تھے تو رات کو دروازہ نہیں کھولا۔ صبح ہو گئی، اجالا ہو گیا، لوگ آنے جانے لگے تو اب دروازے پہ جا کے دستک دی، تو ایک پردے کے ساتھ خاتون نے دروازہ کھولا، آپ پردے میں ہو گئے ایک طرف، کہا بہن رات کو بچہ بہت رو رہا تھا، کیا بات ہے؟ تو کیا کہتی ہے، میرا شوہر سفر میں ہے اور وہ مجھے ضروری سامان دے کر گیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ وقت پر آ نہیں سکا، اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی، ابھی بھی سفر میں ہے، کسی وجہ سے نہیں آ سکا، تو جو سامان دے کر گیا تھا خرچہ وہ ختم ہو گیا، اور مجھے رات کو اچانک درد ذہ شروع ہوا اور بچے کی ولادت ہوئی، میرے گھر میں دیا جلانے کو تیل تک نہیں ہے، اس وجہ سے رات بھر میرا بچہ رویا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اور آپ نے کہا بہن تیری ضرورت کیا ہے، مجھے ایک کاغذ میں لکھ کے دے دے۔ اس نے ایک روکا دے دیا، آپ بازار گئے، ضرورت کا سارا سامان خریدے، اس عورت کے گھر پہنچا دیا، اور کیا فرما رہے ہیں، بہن آئندہ کوئی ضرورت پڑے بایزید کو پکارنا، یعنی بایزید کو دستک دے دینا، دستک دے دینا۔ چند دن ہوئے، اس کا شوہر آیا، اس نے دیکھا بچے کی ولادت ہوئی، کہا میں سفر میں تھا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کیا پوچھ رہا، کوئی تکلیف تو بیوی کہتی ہے بس ایک رات ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی، بس ایک رات ہوئی، اس کے بعد؟ کہا وہ کیا؟ تو اس نے پورا قصہ سنایا، کہا پڑوسی بڑے نیک ہے، سامان لا کے دے دیے، سکون رہا۔ تو وہ شخص غیر مسلم تھا، کیسا تھا؟ غیر مسلم، وہ آیا، دستک دی، حضرت کے قدموں میں گرا کہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے میرے گھر کا خیال رکھ لیا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، میرے بھائی تو مجھے ایک چیز معاف کرتا ہے؟ اے میرے بھائی کیا تو مجھے ایک چیز معاف کرتا ہے؟ کہا حضرت میں تو شکر ادا کرنے آیا، معافی کس چیز کی، آپ کس بات پر معافی مانگ رہے ہیں؟ کہا میرے بھائی میری غفلت کی وجہ سے تیرا بچہ پوری رات رویا ہے، یہ صدمہ میرے ذہن سے نہیں جا رہا، یہ صدمہ میرے ذہن سے نہیں جا رہا۔ پڑوسی غیر مسلم ہے، پڑوسی بولو، اور ہم تو اپنے مسلمان پڑوسیوں کا کیا حال کیا دیکھیں، نہ ماں کا خیال ہے، نہ باپ کا خیال ہے، نہ بھائی کا خیال ہے، نہ بہن کا خیال ہے، نہ بیٹی کا خیال ہے، اور پھر بھی ہم ماشاءاللہ نیک و پرہیزگار ہیں۔ کہ میں جو میری غفلت کی وجہ سے تیرا بچہ رات بھر رویا، لیکن میں مجبور تھا، لاچار تھا، رات کے اندھیرے میں جا نہیں سکتا تھا، تو میں دن میں گیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل کہیں اللہ مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ او بایزید تیرے پڑوس کا بچہ رات بھر روتا رہا اور تو نے خیال نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں، ہمارے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے
کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے اور ترکے میں حصہ دلائیں گے، اتنی تاکید کی ہے۔ اس لیے میں تجھ سے پھر معافی چاہتا ہوں کہ اس رات کو میری غفلت کی وجہ سے تیرا بچہ جو رویا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ غیر مسلم قدموں میں گرا ہے، وہ کہتا حضرت معافی بعد میں، جس اسلام نے اتنی پیاری تعلیم دی پہلے آپ مجھے مسلمان بناؤ، مسلمان بناؤ، مسلمان۔ اقبال بڑا ہرزائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ اور ایک اور کہتا ہے عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے بولو؟ کمر کسو کہ ماحول بدلیں گے انشاءاللہ، ماحول بدلیں گے انشاءاللہ، ماحول بدلیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے وہ کھڑکی کو تھوڑا ہاتھ لگایا اور دیکھا کہ یہ رو کیوں رو رہی، رو کیوں رو رہی؟ باندی پہ چل رہا تھا نا، وہ کمرے میں رو رہی تھی۔ تو کیا دیکھا؟ مصلی بچھا ہے، نماز میں ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ کس کی تلاوت کر رہی ہے؟ رات کے اندھیرے میں مصلی بچھا ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن۔ اور مسلمانوں، ہمارے آبا و اجداد نے راتیں مصلوں پر گزاری ہے، قرآن پڑھنے میں گزاری ہے، آنسو بہانے میں گزاری ہے۔ کرنا تو ہمیں یہ تھا لیکن یہ نہ کر سکے، کوئی حرج نہیں، لیکن عشاء پڑھ کے سو جاؤ، کم سے کم تہجد میں اٹھ سکو، اور تہجد میں نہیں تو کم سے کم کہاں آنا ہے بولو؟ فجر میں، فجر میں، فجر۔ قرآن جو بچے یہاں حافظہ ہوئی، ان کو تو سنہرا موقع ہے کہ رات کے اندھیرے میں مصلی بچھائے اور معمول بنائے کہ 2 رکعت میں 4 رکعت میں ایک منزل پوری کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر انہوں نے چند سال منزل کا معمول بنایا تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ پھر قبر میں جانے تک قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آپ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے، یا اللہ یہ تو رو رہی ہے، عبادت گزار ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو یوں ہاتھ اٹھائے، کس کے لیے؟ دعا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور دعا کیا مانگ رہی ہے؟ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ تو محمد حسین بغدادی فقیہ تھے، عالم تھے، یہ جملہ برداشت نہیں ہوا تو جلدی دروازہ کھولا اور جا کے بیٹھ گئے۔ اور کیا کریں؟ کیا دعا مانگتی ہے؟ اور کیوں؟ کہا بے ادبی کر رہی ہے، بے ادب، ادب سے دعا کر۔ کہا کیوں؟ کہا یہ کہ اے اللہ اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ یہ ادب ہے۔ تو الٹا کہہ رہی ہے کہ اے اللہ اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ تو ایک ٹھنڈی آہ چیخ نکل گئی اور کیا کہتی؟ محمد حسین میں پہلے بھی کہتی تھی، اب بھی کہتی ہوں، آئندہ بھی کہوں گی،
کہ اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، اس لیے محمد حسین کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے اندھیرے میں کھڑا نہ کرتا، اور اگر وہ تجھ سے محبت کرتا تو تجھے چارپائی میں سلائے نہ رکھتا، سلائے تہجد میں اٹھنا یہ محبت کی بھی علامت ہے، محبت کی بھی نشانی ہے، محبت کی بھی نشانی ہے۔ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر جمیل ربانی صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے جتنے بھی مخلص معاونین و محسنین ہیں، ہمارے بھائی راشد وغیرہ جتنے ذمہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، مبارک فرمائے، دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل
اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزر گئی۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، سب کی زبان پر اللہ کا اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھے، گردنوں کو جھکائے رکھے، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا
تیرے سامنے میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، وہ اللہ تو بارش کے قطروں کے مانند ہم گنہگاروں پر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے۔ ہم ہی گنہگار ہیں جو قدم قدم پر اسے ناراض کر رہے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اور اے معاف کرنے کو پسند کرنے والے اللہ،
تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ آج تیرے بندے، تیری بندیاں تیری چوکھٹ پر آ چکے ہیں، تیری دہلیز پر آ چکے ہیں۔ اے اللہ گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ سچ ہے میرے اللہ، وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج تیری یاد میں رو رہا ہے، آج تیری محبت میں رو رہا ہے، آج تجھے منانے رو رہا ہے۔ اور اے اللہ کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے اے اللہ۔ دن بھی غفلتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور راتیں اس سے زیادہ غفلتوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اے اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ زمین پھٹ نہیں رہی ہے، ہمیں لقمہ نہیں بنا رہی ہے۔ یہ تیرا کرم ہے میرے اللہ کہ آسمان سے انگارے نہیں برس رہے، پتھر نہیں برس رہے، ورنہ اللہ ہم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، نہیں رکھی۔ اے مالک ایک بیٹا بھی باپ کا نافرمان ہو جائے تو باپ گھر سے دھکا دے دیتا ہے، روٹی بند کر دیتا ہے، بات بند کر دیتا ہے۔ لیکن تو کیسا قریب ہے، تو کیسا قریب ہے، تو کیسا قریب ہے، تو کیسا رحیم ہے، تو کیسا رحیم ہے اللہ کہ ایک گناہ نہیں، ایک نافرمانی نہیں، یہاں تو گناہ پہ گناہ ہے، گناہ پہ گناہ ہے، گناہ ہے۔ کیا ہو گیا اللہ، ہمیں کیا ہو گیا اللہ، ہمیں کیا ہو گیا اللہ۔ مسجدیں خالی کر دی ہم نے اللہ، مسجدیں خالی کر دی ہم نے اللہ، اور بازاروں کو بھر دیا، بازاروں کو بھر دیا، بازاروں کو بھر دیا۔ رات تو نے بنائی سونے کے لیے اور رات کو ہم بیدار رہتے ہیں، اور جب تیرے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، آنسو بہانے کا وقت ہوتا ہے، ہم بستروں کی خبر لینے جاتے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، یقیناً یقیناً اے اللہ یہ ہماری بدعمالیہ ہے، ہمارے گناہ ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ آج یہ سب لے کر تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، اس امید کے ساتھ میرے اللہ کہ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور سچ ہے میرے اللہ کہ تیرے جیسا مہربان اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، کون معاف کرنے والا ہے، کون معاف؟ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دے اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں، عجیب و غریب حالات سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ زمین بھی ناراض ہے، آسمان بھی خفا ہے، چاند سورج ستارے ہر کوئی ہم سے روٹھ چکا ہے۔ اے اللہ ایک ایسی منزل پر آ چکے ہیں کہ نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا۔ اے اللہ تیرے سوا اب کوئی سہارا نہیں، کہاں نگالے جائیں اللہ، کہاں نگالے جائیں کہ وہاں سے مدد ملے گی۔ اے اللہ کوئی سہارا نہیں، کوئی سہارا، سارے سہارے جھوٹے پڑ گئے، کمزور ہو گئے، نہتے ہو گئے، بس ایک تیرا سہارا مضبوط ہے، مضبوط ہے، مضبوط ہے۔ اور آج نہتے کمزور
تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ملک کی بگڑی بنا دے، اللہ ملک کی بگڑی بنا دے، اس ملک کے حالات درست فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ اللہ ملک کا اتنا بڑا شخص جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تجھی سے التجا کرتے ہیں مالک، تو اپنا غیبی نظام چلا دے، اپنا غیبی نظام چلا دے، غیبی نظام چلا دے۔ حضرت والا کو باعزت رہائی نصیب فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے ہاتھوں میں ان کا معاملہ ہے، ان کے قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہے، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، اللہ دلوں کو نرم کر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے پروردگار عال، اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اپنا ملک ہے، اللہ اسے امن کا گہوارہ بنا، سکون کا گہوارہ بنا، بھائی چارے کا گہوارہ بنا، اس ملک کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد، مدارس، مکاتب، یہ خانقاہی نظام اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنتیں، اللہ ان سب کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا یہ مدرسہ ام القریٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، ضروریات کی غیب سے کفالت فرما، نظماء اور ذمہ داران کو قبول فرما، حافظہ ہونے والی بچیوں کو، ان کے ماں باپ کو، استاذنیوں کو قبول فرما، اور دنیا آخرت میں بہتر صلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن سخی داتاؤں نے حوصلہ افزائی کے لیے اپنی گھاڑی کمائی سے انعامات خرید کر دیے، سخاوت کی، اللہ ان سخاوت کرنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہ مالیگاؤں شہر اللہ والوں کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، اے اللہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا شہر ہے، پرہیزگاروں کا شہر ہے۔ اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، اس کی لاج فرما، شہر پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں نے ہاتھ پھیلائے۔ جس ایک کا ہاتھ پھیلانا پسند آیا، جس کی آنکھ کا گرم آنسو پسند آیا، مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔